کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر انتہائی واجب الاحترام قابل ذکر اہل علم اہل عرفان چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ عشق کے مسلح پر مودت کی میری پہلی نماز ہے۔ یہاں پر میں آپ کی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ حاضر ہوں۔ شہباز بھائی کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ سلامت رہیں بھیا، جی آپ سلامت رہیں۔ پوری کائنات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ بھئی جب پیشوا ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا، رہنما ایک ہے تو پھر طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مزاج سے واقف ہوں، آپ کا میرا مزاج آج سے نہیں، عالم الگ سے ایک ہے۔ ہاں ہمارا مزاج جو ہے وہ آج سے نہیں، عالم ارواح میں جب علی کی ولایت آپ کے اور میرے سامنے رکھی گئی تو ہمارا مزاج تو تبھی سے ایک ہے نا۔ تو بس آپ کے مزاج پہ اعتبار کرتے ہوئے جملہ تلاوت کرتا ہوں، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سرکار اس طرح نہیں، وقت ہوتا ہے محدود، اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میں اس طرح تو تلاوت نہیں کر سکوں گا۔ جتنے احباب تشریف فرمایا مجھے دیکھیں، مجمع زیادہ ہے تھوڑا ہے اس کا فرق مجھے پڑنا چاہیے، آپ کو نہیں۔ آپ جتنے ہیں میرے لیے کروڑ ہیں۔ اور ویسے ایک جملہ تلاوت کرتا ہوں، اگر ہر بندہ تائید فرمائے تو میں جملہ کہہ دوں، جس گھر کو ہم نے مانا ہے نا اس گھر کا مجمع سے تعلق ہی نہیں۔ مجھے یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا شہباز تیرا مجمع کیسے سنے گا، جملہ میں تلاوت کرتا ہوں، جس گھر کو ہم نے مانا ہے نا ذکر حسین صلوات بلند آواز سے مہربانی فرمائیے گا۔ قبلہ بندے ہمیں قبلہ کہتے ہیں، ہم ان کو قبلہ کہتے ہیں۔ حضور مالک آپ کے رزق بخت میں اضافہ فرمائیں۔ سرکار آپ تو جانتے ہیں 7-7 8-8 جگہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو پھر یا اس کا سہارا ہوتا ہے یا اس کا سہارا ہوتا ہے، تو اس کے بغیر ان دنوں میں ہمارا پڑھنا محال ہے۔ تو ذرا پھر تو بھائی جس گھر کو ہم نے مانا ہے اس کے مجمع سے تعلق نہیں۔ آپ ذکر حسین میں بیٹھے، میرے بادشاہ حسین کا مجمع سے تعلق ہی نہیں کہ بندے اتنے ہوں تو پھر حسین ہوتا ہے۔ 14 کی عزت کی قسم ہے، میرا بادشاہ حسین اتنا بے نیاز ہے، مجمع سے اتنا بے نیاز ہے۔ جملہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں، بندہ بیدار ہونا، اتنا بے نیاز ہے میرا حسین۔ شب عاشور 72 کے سامنے بھی چراغ بجھا کے کہا کسی نے جانا ہے تو جا سکتا ہے۔ شاباش، مل کے بولو حیدری۔ تعلق نہیں ان کا مجمع سے، 72 سے بھی کہہ دیا کسی نے جانا ہے تو جا سکتا ہے۔ تو جتنے ہیں میرے لیے قابل عزیز، اور یاد رکھنا میرے بادشاہ علی کا ایک خطبہ ہے، خطبہ سلسل، سواد لام خطبہ سلسل۔ میں نے کہا اس گھر کا مجمع سے تعلق نہیں، میرے بادشاہ علی کا یہ خطبہ ہے نا جو خطبہ سلسل، یہ وہ خطبہ ہے جو پڑھنے والا کل ایمان تھا، سننا والا اکیلا سلمان تھا۔ پڑھنے والا کل ایمان،
سننے والا اکیلا سلمان، تو مجمع سے تعلق نہیں. میں آپ کے مزاج سے، میں نے کہا میں واقف، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہا کہ واقف نہیں، سارے میرے مزاج کے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. علی والے ہیں، بس جتنا ہے میرے لیے کافی ہے. توجہ کی داد مجھے دیں، میں حوالے آپ کے جملہ کروں. قبلہ تشریف فرما ہے، بھائی کے حوالے ممبر کروں. آج کے اس خطرناک ترین دور میں گفتگو شروع ہو گئی. آج کے اس دور میں دو چیزیں بندہ کسی کو نہیں دیتا. بیدار ہوئیے گا سرکار. مرشد جی، آج کے اس خطرناک ترین اور مہنگے ترین دور میں دو چیزیں بندہ کسی کو نہیں دیتا. وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے وقت اور دوسرا ہے پیسہ. ایک ہے وقت، دوسرا ہے پیسہ. یہ دونوں چیزیں بندہ کسی کو نہیں دیتا. بندے گھر بیٹھ کے پریشان ہیں کہ 1400 سال سے یہ دونوں چیزیں شیعہ حسین کو دیتے ہیں. مرشد یا علی آپ سلامت رہیں جی. قدردان اتنے ہوتے ہیں، قدردان اتنے ہوتے ہیں، اہل زیرے کتنے ہوتے ہیں. بندے گھر بیٹھ کے پریشان کہ یہ دونوں چیزیں آج کے دور میں بندہ کسی کو نہیں دیتا. یہ آج سے نہیں، 1400 سال سے. بھائی پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، وقت پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے. مجلس صبح شروع ہوتی ہے، شام تک چلی جاتی ہے، شام کو شروع ہوتی ہے، رات تک آ جاتی ہے. مجلس کے اختتام پہ بانی مجلس پریشان نہیں ہوتا، اگلی مجلس کے انتظار میں لگ جاتا ہے، اگلی مجلس کے انتظام میں لگ جاتا ہے. بندے گھر بیٹھ کے پریشان ہیں. آخر انہیں حسین سے ملتا کیا ہے؟ آخر انہیں حسین دیتا کیا ہے؟ آج کے خطرناک ترین دور میں نہ بندہ پیسہ کسی کو دیتا ہے، نہ وقت کسی کو دیتا ہے. شیعہ پیسہ بھی حسین کو دیتے ہیں، وقت بھی حسین کو دیتے ہیں. آخر انہیں ذکر حسین سے ملتا کیا ہے؟ ہر بندے کا ہاتھوں کو جملہ کہوں اور آج تجھے بتاؤں ذکر حسین کا فائدہ کیا ہے. ذکر حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا. جی آپ سلامت رہیں بھائی. ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا. میں جملہ تلاوت کر دیتا ہوں. کتنے نمازی ہیں جو یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے، یہاں مدرس میں کھڑے ہو کے کہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میرے ذہن میں کسی کا خیال نہیں آتا. دھکے سے آ جاتا ہے. مصلی پہ بندہ ہوتا ہے، پہلی رکعت ہے تو منڈی سے سامان خرید رہا ہوتا ہے. شیطان نماز میں آ کے بندے کے خیالات کو منتشر کر دیتا ہے، تخیلات کو تبدیل کر دیتا ہے. لیکن مجلس امام حسین میں بیٹھے ہوئے بندے سے پوچھ کہ ذکر امام حسین میں جتنی دیر وہ بیٹھا اس کا ذہن کہیں اور گیا ہو، اس کا خیال کہیں اور گیا ہو، اس کا تصور کہیں اور گیا ہو. پتہ کیوں نہیں جاتا؟ پتہ کیوں؟ مصلی پہ کھڑا ہو تو خیال چلا جاتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہو تو یہاں سے خیال منتشر نہیں ہوتا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے عزادار کے ذہن، روح، ضمیر اور جسم پر ایک ہی بادشاہ حکومت کرتا ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ جی ہیں بھائی، سلامت رہیں گے. بسم اللہ. یہاں بیٹھے ہوئے بندے کے روح، ذہن، ضمیر، اجسام بادشاہ کر رہا ہے حکومت حسین ابن علی. 14 کی قسم میں بندوں نے ذکر حسین کی معرفت کو سمجھا نہیں. ہاں سمجھ لیتے تو پھر یہ تخیلات جو ہیں، وہ تبدل جو ہیں، یہ بندے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں ذکر حسین سے کیا ملتا ہے، کبھی نہ کرتے. اگر انہیں ذکر حسین کی معرفت ہوتی. ذکر حسین کی معرفت بندے کیا کہتے ہیں جی؟ محرم کا چاند آ گیا، اب دیکھنا شیعہ کالے کپڑے پہن لیں گے، اپنی بارگاہ سجا لیں گے، ایک ذاکر بلا لیں گے، وہ فضائل پڑھے گا، یہ واہ کریں گے، وہ مصائب پڑھے گا، یہ رونے لگ جائیں گے. اسے مجلس حسین کہتے ہیں، اسے مجلس حسین کہتے ہیں. اور میرا بھائی اسے مجلس حسین نہیں کہتے، اسے مجلس حسین. تجھے معرفت نہیں ہے حسین کے ذکر کی. حسین کے ذکر کی معرفت میں جملہ کہوں تو تائید فرمائے تو میرا آنے کا سفر مقصد پورا ہو جائے. اور تو کہتا ہے کالے کپڑے پہن کے ہمارا ذاکر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فضائل پڑھتا ہے، ہم واہ کرتے ہیں، وہ مصائب پڑھتے ہیں، ہم رو دیتے ہیں. اسے مجلس کہتے ہیں، اسے مجلس نہیں کہتے. مجلس حسین کی معرفت یہ ہے کہ جتنی دیر بندہ مجلس میں بیٹھا رہتا ہے
معرفت کو سمجھ بھائی، مل کے حیدریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ جی سلامت رہے بھائی. قبلہ جتنی دیر معرفت ذکر حسین یہ ہے، جتنی دیر بندہ مجلس میں رہتا ہے چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. یہاں بیٹھ کے بندہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتا، یہاں بیٹھ کے کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، یہاں بیٹھ کے کسی کی عزت نہیں تاک سکتا. یاد رکھنا ذکر حسین میں حسین کا پہرا ہے، پہرا ہے حسین کا. جتنی دیر بندہ مجلس حسین میں رہتا ہے وہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا ہے، لائیو چل رہی ہے کائنات میں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں ہر مولوی کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آج کے دن 4 محرم 12 بجنے کو ہے، 1 بجنے کو ہے. آج کے اس ٹائم کے مطابق سرچ کرو نیٹ پہ، پوری کائنات میں کہاں کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، کہاں کہاں ذکر حسین سرچ کر لو، سرچ کر لو کہاں کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے. وہ کروڑوں جگہ پر اربوں بندے ذکر حسین کر رہے ہیں. اسی لیے تو کائنات مقروض ہے حسین کی. اور جو 1400 سال کے بعد آج بھی اربوں بندوں کو گناہ سے بچائے اسے حسین کہتے ہیں. شاباش سارے بھائی مل کے حیدری. آپ جنہیں بیٹا سلامت رہے. مرشد 1400 سال کے بعد آج بھی جو اربوں بندوں کو گناہ سے بچائے سلامت رہے. قبلہ بھائی جان میری بات سنیں، بندوں نے جملہ ایک کہا اور ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ گرہ لگا دی. انہوں نے کہا جی حسین گئے تھے نماز بچانے. تو نے مقصد نہیں سمجھا. میرے مالک حسین بھئی نماز اگر بچانے جاتے تو مدینے میں بیٹھ کے حسین نماز بچا سکتے تھے. میرے بادشاہ حسین کا مقصد کچھ اور تھا، صرف نماز نہیں. بندوں نے کہہ دیا نماز بچانے گئے تھے، یہ کہہ کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بند کر دیا، گیرہ لگا دی، پریشان کر دیا. نماز بچانے گیا تھا حسین. چلو میں جملہ کہوں اگر تائید فرمائے تو. مجھے اتنے زیرک مجمع بیٹھے ہوئے سفید ریش والے بزرگ تائید فرمائے تو مقصد پورا ہے. ذرا سوچ کے بتاؤ کہ نماز تو اس دن بچ نہیں گئی تھی جس دن محمد سجدے میں تھے اور حسین آ گیا تھا. آہا جی آپ نماز بچ نہیں گئی تھی. مصطفیٰ سجدے میں حسین آ گیا. صرف نماز نہیں، نماز بھی بچی، صرف نماز نہیں بچی. چلے میں ایک جملہ کہتا ہوں. آپ سارے احباب کچھ یہاں کی ہوں گے، کچھ گرد و نواسی آئے ہوں گے. جو گرد و نواسی آئے ہیں کیا وہ یہاں لنگر کھانے آئے ہیں؟ ذکر کے لیے آئے ہیں. یعنی کہ آپ کا مقصد ہے ذکر. آپ ذکر سننے آئے ہیں، لنگر مولا آپ کو خود ہی دے دے گا. بابا جی مقصد لنگر نہیں، مقصد ہے ذکر. ذکر کے اندر لنگر بھی آ گیا. مقصد ذکر ہے، مقصد کے اندر لنگر بھی مل جائے گا. لیکن مقصد لنگر نہیں، مقصد ذکر ہے. حسین کا مقصد کچھ اور تھا، اس کے اندر نماز بھی آ گئی، حسین نے وہ بھی بچا دی. سمجھ کے بھائی صرف نماز مقصد نہیں تھا. او بھائی بادشاہ حسین علیہ السلام 5.25 مہینے سفر کیا میرے مالک نے. مدینہ سے ڈائریکٹ کربلا جا سکتے تھے لیکن کربلا نہیں گئے. اچھا چلو ایک جملہ کہتا ہوں آپ تائید فرمائیں. میرے بادشاہ حسین علیہ السلام کی جو کربلا ہے نا، میں مقصد کربلا پہ بات کر رہا ہوں. جو کربلا ہے میرے مولا حسین کی، جو میرے بادشاہ نے جنگ کی.